الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ نے جو تلاوت سنی ہے سورہ اعراف کی کچھ آیات کی، جہاں اصل میں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے سرکردہ افراد کو لے کر گئے، اصل میں معافی کی درخواست لے کر، وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کوہ طور پر بلایا تورات عطا فرمانے کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 40 دن گزارے، پیچھے سے بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وہ بچڑا کہ جو سامری نامی ایک شخص نے بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، وہ تیار کیا تھا، اور اس کی ایسی اس نے کوئی چیز بنائی تھی کہ اس میں آگے پیچھے سوراخ تھے، اور ان میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس میں گو کی آواز آتی تھی، اور اس نے لوگوں سے کہا یہ دیکھو موسیٰ بھول گیا ہے، اور وہ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے کوہ طور پہ چلا گیا ہے، یہ ہے اصل میں تمہارا خدا۔ اور اس نے اصل میں دیکھا تھا لوگوں کو کہ جب وہ مصر میں فرعون کے پنجے سے آزاد ہو کر اترے سمندر پار، تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے خدا ہیں ہمارا بھی کوئی ایسا معبود بناؤ نا، خدا بناؤ۔ تو اس نے محسوس کیا کہ خوکرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، تو یہ قوم جو ہے یہ کوئی محسوس خدا چاہتی ہے کہ جو ان کے سامنے ہو اور اس کے سامنے وہ سر ٹیک سکیں، سجدہ کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، اس کا اعتکاف کر سکیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو وہ اپنا نائب بنا کر گئے تھے، اور انہیں یہ فرما کر گئے تھے کہ تم اصلاح کا کام کرنا اور کوئی فساد نہ پیدا ہونے دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ لوگ ایک بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، بچڑے کا بت ہے، بچڑا بھی نہیں ہے، اس کا بت ہے جس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، اور پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی کو پکڑا، یہ کیا تم میرے پیچھے کیوں نہیں آ گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں زیادہ سٹینڈ لوں گا تو بنی اسرائیل تقسیم ہو جائیں گے، اور پھر تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق پیدا کر دی، لہذا میں نے اس کو اوائڈ کیا ہے۔ بہرحال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا اس پر، پھر اس بچڑے کو انہیں جلایا اور سامری کی خبر لی، اور پھر اپنی قوم سے کہا کہ تم میں سے جو لوگ اس کام میں پیش تھے اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرو، تاکہ میں اللہ کے حضور تمہاری طرف سے سفارش کر سکوں کہ سب لوگوں کا قصور نہیں ہے، اس میں چند لوگ تھے کہ جو اس کام کے موری تھے اور وہی اصل قصوروار ہیں۔ اور قوم نے بہرحال بڑے اخلاص کے ساتھ وہ قربانی دی، اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سرکردہ افراد کو جو باقی تھے، جو مخلص مسلمان تھے ان میں سے، ان کو لے کر کوہ طور پر گئے اور معافی کی درخواست پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں معاف کرتا ہوں، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے،
ہر چیز سے زیادہ ہے، لہذا ان کی جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ وہاں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میری ویسے تو رحمت عام ہے، لیکن میری ایک خاص رحمت ہے جو مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ اپنے پاس درج لکھا ہوا پائیں گے تورات و انجیل میں، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے دین و مذہب کے نام پر جو بوجھ اپنے اوپر لاد رکھے ہوں گے اور جو توق اپنے گلے میں ڈال رکھے ہوں گے ان سب کو اتاریں گے اور کھولیں گے۔ اس کے بعد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، ان کے دست و بازو بنیں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں گے اس روشنی کی، اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تعلق کی یہاں 4 بنیادیں بیان ہوئی ہیں۔ ربیع الاول کی آمد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر شخص اپنی سی کوشش کرے گا، جیسے میں کوشش کرنے چلا ہوں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، خواہ جھوٹ موٹ کا ہی صحیح، لیکن بہرحال یہ اعزاز ہے کسی بھی شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا جس کے وہ محتاج نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا جس کے وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو ہر جگہ جلسے ہوں گے، جلوس نکلیں گے، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرے گا، آپ کی خدمات کا تذکرہ کرے گا، اور آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے گا، باعث اعزاز سمجھے گا۔ لیکن چونکہ وقت بھی محدود ہے اور مجھے ایک خاص سیرت کے خاص حصے پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو میں زیادہ تر اسی پر اپنی گفتگو کو مرکوز کروں گا، اپنی گفتگو کا مرکز بناؤں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نویکلے رسول نہیں تھے، یعنی نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس سلسلے کی آخری کڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لہذا تمام نبیوں کا مشن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ لیکن جب ہم قرآن مجید میں نظر ڈالتے ہیں تو انبیاء کرام کے مشن میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو 3 رسول جن کا بار بار قرآن مجید میں تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ان کی دعوت صرف عقیدے کی دعوت تھی، ایمان کی دعوت تھی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا امانت دار، ٹرسٹ وردی، با اعتماد پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا رب العالمین الا علی رب العالمین، اور میرا اجر، تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ جو دعوت ہے یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دعوت میں اضافہ ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اس عقیدے کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ دعوت بھی دی کہ یہ جو تم بری حرکت کر رہے ہو، طبی حرکت کر رہے ہو، چھوڑ دو، اور پبلکلی برائی کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، بے حیائی کی گفتگو چھوڑ دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف بھیجے گئے
مدین کا شہر جو تھا وہ دو بڑے تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، اور انہیں وہاں پر اپنی دکانیں بنا لی تھیں۔ ہر چار طرف سے جو مال آتا تھا اپنی دکانوں پر رکھ کر اپنی مرضی سے بیچتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ہیرا پھیری کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس بنیادی دعوت کے ساتھ ساتھ اس سے بھی منع کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بنی اسرائیل میں بھیجے میں سے تھے، لیکن بھیجے فرعون کی طرف گئے تھے اولاً، کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ دو صاف صاف کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے اس قوم کو آزادی دلا دی۔ اور پھر اب یہ دوسرا سین ہے جہاں ہم پہنچے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے قوم کو لے کر نکلے، اور قوم نے یہ حرکت کی۔ حالانکہ جو ان کا مقصد تھا، وہاں سے نکل کر انہوں نے فلسطین جانا تھا، اور فلسطین کو لڑ کر فتح کرنا تھا، اور وہاں پر تورات کو قائم کرنا تھا، نافذ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اتنے بڑے محسن تھے بنی اسرائیل کے، آزادی دلائی، پیاس لگی تو پانی دلایا، 12 چشمے جاری کرائے، بھوک لگی تو من و سلوہ نازل کروایا، دھوپ لگی تو بادل کا سائبان اللہ تعالیٰ سے کہہ کر ان پر اوپر کروایا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایسے ناشکرے اور ایسے بد اخلاق لوگ تھے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی آپ اپنے رب کو لے کے جائیں اور لڑیں، ہم یہاں بیٹھے۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا فرق تھا اصحاب موسیٰ میں اور کیا فرق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حیثیتیں تھیں، قرآن مجید نے بیان کی ہیں کہ انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور اپنے بعد آنے والے احمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ ان کے تشریف آوری کے 600 سال کے بعد 571 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو آپ کی جو عوامی دعوت تھی اس سے پہلے ہی آپ کا جو کلوز سرکل تھا، امیڈیٹ سرکل، جو قریب کے لوگ تھے، وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جنہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول نامزد کیا ہے، تو فوراً ہی حضرت خدیجہ وہ پہلے ہی مانی بیٹھی تھی۔ پھر حضرت بکر ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے، حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آئے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر عشرہ مبشرہ، جو ہماری امت کے سب سے ٹاپ کے افراد شمار ہوتے ہیں، 10 افراد جنہیں اسی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے 6 حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے عام، پہلے بنو ہاشم میں دعوت دی ہے، اور پھر عام دعوت دی ہے، اور پھر مخالفت زیادہ ہوئی ہے اور ماننے والے کم ہوئے۔ اب اسی اثنا میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، سورہ اعراف مکی سورت ہے۔ اب اس مکی سورت میں یہ بات جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی پر واضح کر دیا تھا کہ میں نے اپنی ایک خاص رحمت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، اللہ کا رسول مانیں گے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں ان میں ایمان کی تعریف ہے کہ الایمان و تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ کیا لے کے آئے؟ آپ کچھ نظریات و عقائد لے کے آئے، آپ کچھ عبادات لے کے آئے، آپ کچھ رسومات لے کے آئے، اور مزید برآں آپ ایک نظام زندگی لے کے آئے، حلال و حرام کا ایک پورا سسٹم لے کے آئے۔ یعنی اپنی انفرادی زندگی میں
عقائد کو ماننا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، اور اجتماعی طور پر وہی جو مشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے بعد دیا گیا تھا کہ اپنے ہوم لینڈ کو، اپنے وطن کو فتح کرو اور پھر وہاں پر تورات کو نافذ کرو، اللہ کے دین کو قائم کرو. تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے تو حضرت موسیٰ کو مایوس کیا. لیکن جب غزوہ بدر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ کرام کو، مہاجرین بھی تھے انصار بھی تھے، تو ان سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ سیرت کا واقعہ ہے، نوجوان بھی ہیں، آج کل ہمارا سیرت کے ساتھ تعلق بہت کم ہو گیا ہے، تو مجبوراً بیان کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد پہلے 6 ماہ میں مسجد نبی بنائی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کی، اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا میثاق مدینہ. جب اندر امن ہو گیا، سیٹ ہو گیا اندر سے کام، تو آپ نے 8 مہمیں روانہ کی. یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ آپ نے 8 مہمیں روانہ کی. ان کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ مقصد اپنے وطن مکہ مکرمہ کو فتح کرنا تھا اول روز سے. اگر تو دعوت ہوتی تو آپ مدینہ تشریف لائے تھے، اوس اور خزرج کے بھی سب لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کے اندر بھی دعوت کا بہت اسپیس تھی، بہت ابھی گنجائش تھی. اور یہودیوں کے قبائل 3 تو بڑے تھے، چھوٹے اور بھی تھے، ان میں بھی دعوت کا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد یہودیوں کے ساتھ تو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی، سیاسی معاہدہ کیا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا سب مل کر دفاع کریں گے، اور آپس کے معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، اور جب کوئی معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے نہ ہو سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانا جائے گا. یہ بھی کیا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹیٹس مین شپ ہے، آپ کی مدبرانہ جو شخصیت ہے، اس کا شاہکار ہے کہ آپ نے مدینے کے مختلف قبائل کے جو سردار سے، ان سے جا کر گفتگو کی، تم آپس میں لڑتے کیوں رہتے ہو؟ کہ کیا کریں، جب کوئی حق مارتا ہے تو لڑنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، تم بجائے لڑ کر کوئی چیز حاصل کرنے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے باہمی گفت و شنید سے حاصل کیا کرو. انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی فریق نہ مانے، زیادتی کرے تو؟ انہوں نے کہا پھر اپنے میں سے کوئی مقرر کر لو کہ جس کی بات سب مان لیں. انہوں نے کہا جی پھر آپ ہی ہیں. تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کانسٹیٹیوشنل دستوری صدر بن گئے مدینہ منورہ کے. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمیں روانہ کی. ان سب کا مقصد کیا تھا؟ مکے والوں کو یہ بتانا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں. اس لیے کہ مکہ میں نہ کچھ اگتا تھا نہ کچھ بنتا تھا. ان کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت. اچھا، پھر تجارت میں بھی جو سب سے اہم پیشہ تھا ان کا، وہ کارگو کی تجارت تھی، کہ جو بھی مشرق سے، انڈیا سے، ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے جو بھی مال بنتا تھا وہ کشتیوں پر آتا تھا یمن کے ساحل پر، اور پھر یمن سے اونٹوں کے ذریعے لاد کر وہ یورپ پہنچایا جاتا تھا، روم پہنچایا جاتا تھا. اور ظاہر ہے قافلے آج بھی بسیں لٹ جاتی ہیں، قافلے لٹتے تھے. قریش کو یہ پریویلیج حاصل تھی، ان کو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا معاملہ کہ کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کے قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. جیسے آج سے 40-50 سال پہلے تک کوئی بس لٹتی تھی، کوئی قافلہ لٹتا تھا، تو جب پتہ چلتا تھا اس میں کوئی سید ہے تو ڈاکوؤں کا سردار جو ہے وہ ہاتھ جوڑتا ہوا آتا تھا سید بادشاہ، اور ان کو مال واپس کر دیتا تھا. تو ایسے ہی مکے والے جو تھے یہ پیرزادوں کی طرح سمجھے جاتے تھے، اور مکے والوں کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. آج کی زبان میں آپ کہیں تو گویا ان کا مال انشورڈ تھا، یعنی جو بھی قریش کو اپنا مال دیتا تھا یمن سے روم پہنچانے کے لیے تو وہ انشورڈ ہوتا تھا، وہ لٹتا نہیں تھا. لہذا انہوں نے وہ کارگو کا جو بزنس تھا اس کو مونوپلائز کر لیا تھا، مونوپلی ہو گئی تھی ان کی، کیونکہ انشورنس تھی ان میں.
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ باقی سب کے لیے تو یہ پیرزادے ہوں گے، قابل احترام ہوں گے، بڑے متبرک ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تو یہ نجس تھے، مشرک تھے، پلید تھے، گندے تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا کوئی تقدس نہیں تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہارے تجارتی راستے کاٹ سکتا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ سعودی عرب کا نقشہ دیکھیں تو جنوب میں یمن، اس کے اوپر مکہ مکرمہ، اس کے مزید شمال میں مدینہ منورہ، اور پھر آپ آگے چلے جائیں تو پھر روم. تو دائیں بائیں سے راستے گزرتے تھے ان کے تجارتی راستے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ان راستوں پر بٹھا کر بھیج کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری شارک دبا سکتا ہوں، تمہاری معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہوں. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جہاں جہاں جاؤ راستے میں جو قبیلے ملیں ان میں سے ہوتے ہوئے گزرو اور انہیں میری طرف سے حلیف بننے کی دعوت دو، میرے حلیف بن جاؤ. تو مکے والوں کا اتنا روب تھا، جیسے آج امریکہ کا روب ہے نا، کہ اگر ایران کو امریکہ نے یہ بتایا ہوا کہ وہ میرا دشمن ہے، تھا یا نہیں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، تو اس کے ساتھ آپ پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کر سکتے. یاد آ گیا نا آپ کو کہ انڈیا کے بھی مفاد میں تھا، پاکستان کے بھی مفاد میں تھا، لیکن نہیں ہو سکا. کیوں؟ امریکہ نے کہا کہ نہیں کرنا، دشمن ہے ہمارا یہ. تو کوئی حلیف بننے کو تیار نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہتے تھے ہاں آپ شریف آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن مکے والوں کو ہم ناراض نہیں کر سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسری پیشکش کی جاتی تو پھر تم نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو کہ اگر میرے اور قریش کے درمیان کوئی جنگ ہوگی تو تم بیچ میں نہیں آؤ گے، نیوٹرل رہو گے. یہ بھی کیا تھا؟ یہ قریش کو الگ تھلگ کرنے کی ایک موو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ قریش جو ہیں وہ جنگ کے موقع پر الگ ہو جائیں اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ ہو. مکے والے بھی پاگل تو نہیں تھے نا، سمجھدار لوگ تھے. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس کے نتیجے میں قریش آئے تھے 1000 کا لشکر لے کر بدر میں لڑنے کے لیے. نبی اکرم اس سے پہلے جب قریش کو خبریں پہنچی کہ محمد یہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں، اور تھوڑی سی مٹبھیڑ بھی ہوئی، بعض قافلوں پر مسلمانوں نے تیر چلا دیے اور ایک کافر قتل ہو گیا، ایسے واقعات بھی ہوئے. تو اس پر قریش نے کہا اچھا یہ جرت. تو انہوں نے ایک بہت بڑا فنڈ ریز کیا، پیسے جمع کیے، مسلمان جو مال و متاع چھوڑ کے آئے تھے وہ لوٹ لیا اور وہ بھی اسی فنڈ میں شامل کر دیا، اور ایک بہت بڑا قافلہ ترتیب دیا، تجارتی قافلہ، اور اس میں تیر انداز بھی بہت سارے تھے. اور یہ طے کیا گیا کہ اس سفر سے، تجارتی سفر سے جو آمدنی ہوگی وہ ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے، کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خبر مل گئی اس کی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نکلے مدینہ منورہ سے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے. ظاہر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہی کے خلاف تھا، تو آپ کا حق تھا کہ آپ اس کا راستہ روکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ٹائم پر وہاں نہ پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا تو کیسے پہنچ سکتے تھے؟ ساری حساب کتاب ہوئے ہوں گے، لیکن جب آپ پہنچے اس صحرا پر جہاں سے قافلہ گزر کے جانا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن پہلے گزر چکا ہے. آپ نے وہی قیام فرمایا کہ واپسی پر اس سے نپٹیں گے. اس قافلے کا سالار ابو سفیان تھا جو بعد میں ایمان لائے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ادب سے نام لینے پہ مجبور ہیں چونکہ وہ صحابہ میں شامل ہوئے، لیکن اس وقت وہ ابو سفیان تھا. تو ابو سفیان بہت ذہین آدمی، بہت ذہین آدمی. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرا پیچھا کیا گیا ہے. تو وہ شام کی طرف گئے تھے، تو شام میں بھی بہت بہت محتاط اور آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ یہاں کوئی باہر کے لوگ تو نہیں نظر آئے، یہاں کوئی باہر کے لوگ تو نہیں نظر آئے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں کچھ لوگ جو تھے وہ اجنبی سے بیٹھے ہوئے تھے، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو ابو سفیان وہاں پہنچے
وہاں اونٹوں کی لیدیں پڑی تھی، مسلمان اٹھ کے جا چکے تھے، تو ابو سفیان نے اونٹ کی لید توڑ کے دیکھا، اور وہاں اونٹ کی اس کی کھجور کی گٹھی نکلی اونٹ کی لید میں سے۔ ابو سفیان نے کہا ہو نہ ہو کھجور کھانے والے اونٹ مدینے کے ہو سکتے۔ تو اس نے جب اس کو شک پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیچھا کیا ہے، یعنی محمد نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیچھا کیا ہے، تو اس نے مکے پیغام بھیجا کہ مجھے خطرہ ہے محمد اور اس کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، میری مدد کو پہنچو۔ تو مزید تیر انداز ان نے بھیجے ان کی مدد کے لیے ابو سفیان کی۔ ابو سفیان نے دوسرا کام یہ کیا کہ واپسی پر راستہ بدل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ دو ہیں تمہارے شکار، ایک وہ قافلہ واپس گزرے گا اور دوسرا 1000 کا لشکر چل چکا ہے مکے سے۔ چوائس تمہارے پاس ہے کہ تم قافلے پہ ہاتھ ڈال لو، اس کا راستہ روک لو، یا جو 1000 کا لشکر آ رہا ہے اسے لڑو۔ تو صحابہ کرام کی تعداد آپ کو معلوم ہے 313 تھی، سمجھے نا؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا رجحان تھا وہ 1000 کے لشکر سے جنگ کرنے کا تھا، لیکن ایک اچھے سالار کی طرح، ان سے اچھا سالار کون ہو سکتا ہے؟ ایک اچھے امیر کی طرح، ان سے اچھا امیر کون ہو سکتا ہے؟ اپنے ساتھیوں کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ دو میں سے جدھر بھی ہم ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے، بتاؤ کدھر جانا ہے؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر خطاب کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ اپنے رب کو لے کے جائیے اور لڑیے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ اشارہ کیجیے ہم آپ کے ساتھ۔ تو یہ ہے اصل میں فرق، یعنی یہ آیات آ رہی ہیں یہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آ رہی ہیں، اور وہاں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل پر، کہ فالذین آمنوا بہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہے ہی ہے، صحابہ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پر، فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، تعظیم کریں گے، ونصروہ، ان کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا۔ تو ایمان کیا ہے؟ ہر اس بات کو سچا مان لینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم انسان سمجھنا یہ ایمان نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ایمان کیا ہے؟ واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بلکہ آخری رسول ماننا۔ جب تک کوئی واضح الفاظ میں یہ نہیں کہتا اس تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ اور آج کے دور کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے نکالنا۔ آپ کو عجیب سی بات لگ رہی ہوگی، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان پر مغلوں نے کئی 100 سال تک حکومت کی۔ بابر پہلا تھا، پھر ہمایوں تھا، پھر اکبر تھا۔ اکبر کو بڑی چھوٹی عمر میں حکومت مل گئی، بادشاہ بن گیا، لیکن اس کے اکثر مشیر جو تھے وہ ہندو تھے۔ انہوں نے اکبر کو یہ احساس دلایا کہ تم مسلمان ہو اور تمہاری رعایا کی اکثریت ہندو ہے، لہذا تمہارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، لہذا تم اپنا ایسا چہرہ جو ہے وہ دکھاؤ کہ جو سب کے لیے، تمہاری رعایا کے سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ تو اس نے اپنے درباری علماء سے مشورہ کیا، اور درباری علماء ہر دور میں ہوتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جیسے ہوتا نا آپ نے کوئی مکان بنانا ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے، آپ آرکیٹیکٹ کو اپنا بتاتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، اب پھر وہ آپ کو نقشہ بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو اکبر نے وہ کام دیا، تو علماء نے، جو بڑے ٹاپ کے علماء تھے، بغیر نقطے کے تفسیر لکھ سکتے تھے،
لکھی انہوں نے تفسیر. انہوں نے کہا ہاں اصل چیز تو اللہ پر ایمان ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ نہ کیا جائے تو پھر آپ کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا کہ اصل تو ایمان باللہ ہے. تو دین اکبری بھی کہا جاتا ہے، اس کو نام کیا رکھا گیا؟ دین الہی، میرے خدا کا دین. دین اللہ نہیں تھا، وہ یاد رکھیے گا، میرے خدا کا دین. یعنی ہندو سمجھے کہ میرا دین ہے، عیسائی سمجھے کہ میرا دین ہے، سکھ سمجھے کہ میرا دین ہے. اور عربی کا لفظ ہے الہی، تو مسلمان تو سمجھے ہی سمجھے کہ میرا دین ہے. اور اکبر لے کے آ رہا ہے، اکبر مسلمان ہے، تو مسلمان کو بھی یہ غلط فہمی ہو کہ یہ میرا دین ہے. اور چپکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے نکال باہر کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نکتہ سجھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر علامہ اقبال نے بڑا خوب ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. سرمایہ ملت کیا ہے؟ ایمان بالرسالت، یاد رکھیے گا. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو ان کے سارے مکتوبات کیا تھے؟ وہ ایمان برسالت پر زور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو فور فرنٹ پر لانے کی ضرورت تھی. اور یہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے. 5-6 سال کی بات ہے، میرا نواسا پریپ کلاس میں تھا اور اگلے روز اس کا دینیات کا زبانی امتحان تھا، سالانہ امتحان میں. تو اس کی نانی میری بیوی اس کو زبانی امتحان کی تیاری کرا رہی تھی، اور میں باتھ روم میں سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانے کے لیے ان کے پاس سے گزرا. میرے کان کھڑے ہوئے. سوال تھا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جواب تھا اللہ کو ایک ماننا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ یعنی ہمارے کلمے کے تو 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اتنا ہی بھاری جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن کیسے چپکے سے، کیسے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے عقیدے میں سے، ہمارے ایمان میں سے نکال دیا ہے ٹیکسٹ بک بورڈ نے. تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. میں اگر آپ سے سوال کرتا گفتگو کے آغاز میں کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کریں، تو شاید آپ میں سے 90% لوگ، 95% لوگ کہتے ہیں اسلام دین توحید ہے. ہمارے بڑے، یعنی یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، صرف جو قریشی ہیں ان کو نکال دیں کہ جو عرب سے آئے، قریشی، ہاشمی، علوی، صدیقی، سارے قریشی ہیں نا، ان کو نکال دیں. باقی جو یہاں کی ساری لوکل آبادی ہے، راجپوت ہوں، جاٹ ہوں، رائی ہوں، گجر ہوں، ڈوگر ہوں، ہم سب کون ہیں؟ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں. صوفیاء کرام جو کوئی کہاں سے آیا تھا، کوئی سمرقند سے آیا تھا، کوئی بخارا سے آیا تھا، اپنے مرشد کے حکم پر آ کے ایک جگہ بیٹھ گیا اور لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھنے لگے. اس نے اچھی اچھی گفتگو کی اور بتایا کہ یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور چپکے سے انہوں نے کلمہ پڑھا دیا. تو ہمارے ماں باپ مسلمان ہو گئے، بڑے باپ دادا ہمارے. اب جب ہندوستان کی 1/5 آبادی مسلمان ہو گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بنگلہ دیش کو بھی آپ شامل کر لیں تو تقریباً آپ سمجھیے کہ 2/3 ہندو رہ گئے اور 1/3 جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. تو ہندوؤں کو تشویش ہوئی، ہندوؤں کے بڑوں کو، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا مذہب بھی ختم ہو جائے. تو ہندو بڑے سر جوڑ کے بیٹھے. سر جوڑ کے بیٹھے تو انہوں نے غور کیا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو ان کی سمجھ میں آیا کہ اصل میں ہم یہ ایک نامعقول حرکت جو کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ہم انہیں پوجتے ہیں، یہ شاید جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں متنفر کر رہی ہے ہمارے مذہب سے. تو پھر انہوں نے اپنا ایک توحیدی ورژن نکالا، وہ سکھ مذہب ہے. یاد رکھیے، سکھ مذہب میں توحید ہے. یہ انڈین موویز جو ہیں وہ عام
دیکھنے کو ملتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی چلتی ہیں انفارچونیٹلی. ایسا ہونا نہیں چاہیے. آپ بسوں میں سفر کر رہے ہوں تو آپ کو بہرحال وہ ہندوؤں کی وہ موویز دیکھنے کو ملتی ہیں. اور جو پنجابی موویز ہیں وہ سکھوں کی ہیں، اور آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو تو وہ رب کہتے ہیں اللہ کو. کہ سکھ مذہب جو ہے یہ توحیدی ایڈیشن ہے ہندو مذہب کا. میں نے تو نہیں گرنتھ صاحب پڑھی، لیکن ایک صاحب نے کہا کہ گرنتھ صاحب کا جو پہلا سبق ہے وہ تقریباً سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ، اور اس کا کوئی ہمکف نہیں ہے. بابا گرو نانک جو سکھ مذہب کا موجد تھا، بانی تھا، وہ موحد تھا. اب ہوشیاری دیکھیے نا کہ سکھ مذہب توحید پر مبنی مذہب ہے، تو کیا بابا گرو نانک مسلمان ہے؟ نہیں. کیا سکھ مسلمان ہے؟ نہیں. کیوں مسلمان نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ہونے کی شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں، واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھنا. کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ سے محبت بھی کرتا ہو، اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا بھی ہو، یعنی وہ ساری ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، لیکن جب تک وہ واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اس وقت وہ دائرہ اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، امت مسلمہ کا رکن نہیں بن سکتا. اسی طرح انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کے پاس یہیں بیٹھے بیٹھے یا گھر جا کر دیکھ لیجئے گا، جوئش ویب سائٹ کھولیں اور وہاں پر جوئش ڈاکٹرینز، یعنی ان کے جو نظریات ہیں، آپ وہ ٹائپ کریں اور پڑھیں کہ یہودی نظریات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ تو میں نے خود پڑھ کے دیکھا ہے، آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں. وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں. ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، تعلیمات بھی وہی ہیں. تو اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں. تو پھر کیا وہ مسلمان ہوئے؟ نہیں. مسلمان ہونے کی شرط لازم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گول مول لفظوں میں نہیں، یعنی ادھر ادھر سے گھما پھرا کے نہیں کہ وہ بڑے عظیم آدمی تھے، بڑے اچھے استاد تھے، بڑے اچھے باپ تھے، بڑے اچھے شوہر تھے، بڑے اچھے کمانڈر تھے، بڑے اچھے امیر تھے، جتنے مرضی بڑے بڑے آپ لگاتے رہیں، جب تک انہیں آپ اللہ کا رسول اور آخری رسول نہیں مانیں گے اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ بات بہت واضح طور پر ذہن میں ہونی چاہیے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. مسلمان کی تعریف اللہ کو ایک ماننے والا نہیں ہے. مسلمان کی تعریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے گا تو توحید تو خود بخود آئے گی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے تھے اس میں سر فہرست کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. تو اگر میں یوں کہوں، اول تو کیا تکلیف ہے؟ ایسی کون سی قیامت آئی ہے کہ ہم نے اپنے کلمے کو مختصر کرنا ہے؟ جب واضح طور پر کلمہ طیب جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو دونوں کو مانیں. لیکن اگر کوئی مصیبت آن پڑی ہے کہ ہم نے مختصر کرنا ہے تو پھر کلمے کا اختصار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ نہیں ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ شامل نہیں. کوئی لا الہ الا اللہ کہے تو وہ خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا نہیں بن جائے گا. لیکن جب کوئی محمد رسول اللہ کہے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے گا تو وہ خود بخود اللہ کو ایک مانے گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں، اس پیغام کا پہلا نقطہ لا الہ الا اللہ. یہ تو تھا ایمان. تو فالذین آمنوا بہ، اس کے بعد ہے جی تعظیم و توقیر، عزروہ، اور انہوں نے آپ کی تعظیم کی.
جہاں پھر میں تذکرہ کروں گا کہ بڑے غیر محسوس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا بندوبست کیا گیا. یعنی ہمارے کچھ علماء نے یہ چیز اپنے اوپر لازم کر لی کہ اور کوئی وہ بات کریں نہ کریں، اپنی تقریر میں وہ ایک آیت ضرور سنائیں گے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسے میں اور آپ انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، لیکن وہ جسٹ انسان نہیں تھے، صرف انسان نہیں تھے، اس پر اضافہ کیا ہے؟ وحی کا آنا، ان کا رسول ہونا. جب ہم دیکھیں گے کہ وہ انسان تھے تو ہمیں غیر محسوس تو ایک طریقے پر محسوس ہوگا کہ ہاں ہم ہیں تو ایک جیسے، لیکن وہ ذرا اچھے انسان تھے، ہم ذرا برے انسان ہیں. وہ نیک تھے، ہم ذرا خطا کار ہیں. وہ بہت اچھے منتظم تھے، ہم بڑے پور منتظم ہیں. وہ بہت بااخلاق تھے، ہم ذرا کم اخلاق والے ہیں. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، ہم ذرا جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. انہیں کبھی خیانت نہیں کی تھی، ہم ہیرا پھیری بھی کر لیتے ہیں. یعنی ایک کوانٹٹی کا فرق ہوگا، کمیت کا فرق ہوگا کہ وہ زیادہ تھے اور ہم کم ہیں. لیکن جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو زمین پر کھڑا ہوا، انہیں آسمان پر بیٹھا ہوا پائیں گے. یہ فرق ہے. تو جب ہم انہیں، اس میں شک نہیں کہ وہ انسان تھے، لیکن جب وحی آ گئی ان پر، وہ رسول ہو گئے، تو اب وہ ہمارے جیسے انسان نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. اس کی میں ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم میں سے کسی کو اس بارے میں کوئی شک ہے کہ باپ بھی انسان ہوتا ہے اور بیٹا بھی انسان ہوتا ہے؟ کوئی شک ہے؟ لیکن جب بیٹا اس بات پر توجہ دے گا کہ میرا باپ بھی انسان ہی ہے، تو پھر وہ کیا اپنے باپ کی عزت کرے گا؟ اور یہی یہ جدید تہذیب یہی سکھا رہی ہے کہ ہمیشہ اولاد کو، جوان بیٹوں کو اپنے والد سے کچھ نہ کچھ تحفظات، کچھ نہ کچھ اختلاف رائے ہوتا رہا ہے. اور ہماری نسل کے لوگ یا ہم سے بڑے جب کسی بڑے سے شکایت کرتے تھے اپنے والد کی کہ میرے والد صاحب ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، وہ ہمیں ڈانٹ دیتا تھا، اوئے باپ ہے تمہارا، جو تمہارا باپ کہتا ہے وہ کرو. اچھا، اب جب نوجوانوں کو اپنے باپ سے شکایت ہوتی ہے، وہ کسی ماموں سے، چچا سے، یا خاص طور پر باپ کے دوست سے اپنی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، تو کہتا کوئی نہیں، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، بی فرینڈلی ٹو ہم، دوستوں کی طرح باپ سے بات کرو اور اپنی دلیل پیش کرو، باپ کو قائل کرو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس بچے کو یہ پٹی پڑھائی جائے گی، کوئی نہیں، تیرا پیو بھی انسان ہی ہے، کیا وہ باپ کی عزت کرے گا؟ ہرگز نہیں. لیکن اگر جیسے ہمارے بڑے بتاتے تھے تمہارا باپ ہے، تو انسان ہونے کے اعتبار سے اگرچہ باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، لیکن رشتے کے اعتبار سے باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. اسی کا نتیجہ تھا کہ ہماری نسل تک، جو بھی میری نسل، میرے ہم عمر لوگ ہیں یا مجھ سے کچھ جونیئر، مجھ سے کچھ بڑے ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کبھی انہوں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی؟ سب کا جواب ہوگا ہاں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی وہ صبح ہی میں فیصل آباد میں قرآن اکیڈمی میں کلاس پڑھا رہا تھا، تو میں نے یہی، ایک وہ بزرگ تھے، میں نے ان سے کہا جی میں نے، آپ نے کبھی اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی؟ یعنی زبان سے بھی وہ نہیں کہہ سکے نہیں کی تھی، یہ یوں ان کا چہرہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آج وہ سارا ادب و احترام کیوں چلا گیا؟ اسی وجہ سے چلا گیا. تو ایک تو یعنی ہم میں سے کچھ جو اہل علم تھے، انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اس کو لازم کر لیا کہ یہ سبق ضرور پڑھانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. اور جو دوسری بات تھی اس کا زیادہ تذکرہ ہی نہیں کیا کہ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، سارے مسلمان ہیں، حضور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یعنی محسوس کیا کہ ضرورت اس بات کی. اور ہمارے دانشوروں نے کیا کیا؟
یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی صدی میں 1990 کی دہائی تک جب ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا پاکستان میں، پی ٹی وی، ربیع الاول کے مہینے میں پہلے 12 دنوں کے اندر مختلف لوگوں کو بلایا جاتا تھا، اہل علم کو بلایا جاتا تھا، اور ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے علم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جناب پرویز مشرف کے دور سے دو بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ایک تو ڈھیر سارے چینل آ گئے، دوسرا کام یہ ہوا کہ اب تقریریں ختم ہو گئی، اب مذاکرے، اور مذاکرہ بھی وہ نہیں کہ کچھ لوگ مل جل کر بات کر رہے ہوں، ایک ٹرینڈ اینکر جو ہے وہ مذاکرہ کنڈکٹ کرتا ہے۔ اب ٹرینڈ میں نے زور دے کر کہا ہے کہ اینکرشپ میں پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے اب۔ اور اینکرشپ ہے کیا؟ کہ کسی کو اپنی بات نہیں کہنے دینی، اس کے منہ میں بات ڈال کے اور پھر اس کے منہ سے نکلوانی ہے۔ لہذا ایک ٹرینڈ اینکر جو ہے وہ میزبان بن کے بیٹھتا ہے اور اپنے 3 مہمانوں کا تعارف کرواتا ہے، اور ان میں سے پہلے مہمان کو کہتا ہے کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں بتائیں۔ اب وہ نئے نئے واقعات ڈھونڈ کے لایا ہوا ہے کہ جو آپ نے کبھی سنے نہیں، پڑھے نہیں، اور اس کی بات ابھی بیچ میں ہوتی ہے تو وہ روک کر کہتا ہے کہ واہ جی واہ، کیا آپ کہنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کا دشمن بھی امانتیں آپ کے پاس رکھواتا تھا۔ اور دوسرے مہمان سے کہتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور امانت داری کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ وہ بھی نئے نئے واقعات لے کے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور تیسرے مہمان سے کہتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ کے بارے میں بتائیں کہ وہ بڑھیا جو ان پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، پتہ نہیں سچا واقعہ ہے کہ جھوٹا ہے، اس کی بھی تیمارداری کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں بتائیں۔ آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بھی زیر بحث آتی ہے، آپ کی دیانتداری بھی زیر بحث آتی ہے، اور آپ کا اخلاق بھی زیر بحث آتا ہے، اور لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ، بہت معلومات افزا پروگرام تھا، انفارمیٹو۔ اور مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ ستیہ ناز کرے ان مولویوں کے، انہوں نے تو ہمیں یہ واقعات کبھی سنایا ہی نہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ اس میں کیا شک ہے کہ حضور سچے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس میں کیا شک ہے کہ آپ سب سے دیانتدار انسان تھے؟ اس میں کیا شک ہے کہ آپ اخلاق میں بھی سب سے اونچے مقام پر تھے؟ لیکن یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ ہمارا کلمہ محمد امین نہیں، محمد صادق نہیں، محمد خلیق نہیں، ہمارا کلمہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب ہم ان کو رسول اپنے سامنے رکھیں گے کہ وہ رسول ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی اپنے مقابلے میں چھت پر بیٹھا ہوا ہی نہیں، آسمان پر بیٹھا ہوا سمجھیں گے۔ اگرچہ انسان ہے لیکن ہم زمین پر ہیں تو وہ آسمان پر ہیں۔ آپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنا، آپ کی بات کو کاٹنا، یعنی سورہ حجرات میں جو ادب سکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی اونچی آوازوں میں بول لیتے ہو، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔ کیوں؟ ایمان کسی عمل کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے شرط لازم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی بے عزتی کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس مقام پر نہیں سمجھتا جو اس کا مقام ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں
کہ انسانوں کے درمیان رشتے دو قسم کے ہیں. کچھ رشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. باپ بیٹے کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. بھائی بھائی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں اور وہ کہے کہ دفع ہو جا، تو میرا پرا نہیں، میری قبر پر بھی نہ آنا، میری چارپائی کو بھی ہاتھ نہ لگانا، پھر بھی وہ بھائی رہے گا، اس لیے کہ اس کو اس کا بھائی اللہ نے بنایا. اس کے مقابلے میں بیوی، اگر کوئی شخص بیوی سے کہہ دے کیا دفعہ جا، تو میری بیوی نہیں، تو وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. طلاق دے دی تو رشتہ ٹوٹ گیا. اس لیے کہ یہ رشتہ میں نے قبول کیا سے بنا تھا. اس زبان کے ساتھ کہا تھا میں نے فلاں بنت فلاں کو بیوی کے طور پہ قبول کیا تو یہ بیوی بن گئی تھی، اور اسی زبان سے کہہ دے گا میں نے اس کو طلاق دی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. یہ جو نبی اور امتی کا رشتہ ہے یہ بھی زبان سے کہنے کا رشتہ، یاد رکھے گا. ہم نے زبان سے محمد رسول اللہ کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم مسلمان ہو گئے، آپ کے امتی ہو گئے. اب اسی زبان سے اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. بات سمجھے نا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کوئی ایسی بات نہیں ہے. محدثین نے، فقہا نے، یعنی اسی آیت کی روشنی میں کہا ہے کہ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر کسی مسلمان کے سامنے حضور کا کوئی فرمان آئے اور وہ اس فرمان کو کاٹ دے کہ غلط کہا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب و احترام کوئی ایسی ہلکی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے بڑا لائٹلی لیں کہ کی ہو گیا. نہیں، میں آپ کی بے عزتی کر دوں، غیر اخلاقی حرکت ہوگی لیکن میرا ایمان تو نہیں جائے گا نا. لیکن اگر یہی معاملہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلطی سے بھی کر دیا تو بھی ایمان جاتا رہے گا. تو دو ہو گئے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ. اس کے بعد ہے ونصروہ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح کہہ رہے ہیں تمام انبیاء کرام کی طرح کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، سوال نہیں کرتا، ان اجریہ الا رب العالمین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں، کبھی مدد طلب کی ہی نہیں. بلکہ آپ کا تو معمول یہ ملتا ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے، سواری پر چابک گر گیا تو آپ نے کسی صحابی سے نہیں کہا بھیا میں پھڑائی ذرا. آپ سواری سے نیچے اترے، آپ نے خود چابک اٹھایا. آپ کا تو معمول یہ ہے. تو اپنی ذات کے لیے تو انہوں نے کوئی مدد نہیں مانگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مشن آپ کو سونپا تھا کہ مکہ مکرمہ کو فتح کر کے، یعنی مشن تو پہلے ہی دن سونپ دیا تھا، بالکل شروع کی آیات میں سورہ مدثر میں فرما دیا تھا کہ ربا کا فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. لیکن کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا. پہلے ایک فیسیلیٹی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیسیلیٹیٹ کیا، آسانی پیدا کی کہ خاندان بنو ہاشم کا جو سربراہ تھا ابو طالب، اس کو ایک بہترین سربراہ خاندان بنا دیا. بہترین سربراہ خاندان کون سا ہے کہ جو اپنے بچے کو ڈسون نہ کرے، یعنی اپنے خاندان کے لڑکے کی ہمیشہ سرپرستی کرے. تو وہ خاندان بنو ہاشم کا سردار تھا، تو اس نے اپنا فرض سمجھا کہ میں اپنے منڈے کی سرپرستی کراں. جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ کوئی جاٹوں کا لڑکا کوئی الٹی حرکت کرے گا تو سارے جاٹ اس کے پیچھے ہوں گے، اور راجپوتوں کا کرے گا تو راجپوت اس کے پیچھے ہوں گے، اور اسی طرح رائیوں کا، ڈوگروں کا، گجروں کا، پٹھانوں کا. تو ابو طالب جو تھا آئیڈیل خاندان کا سربراہ بن گیا. تو 10 سال تک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی پیدا کی. اب جب اللہ تعالیٰ کی اس حساب میں ابو طالب کی مزید ضرورت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو بلا لیا. اچھا، یہاں تک ہم سب کو پتا ہے کہ 10واں سال جو ہے آپ کی نبوت کا وہ عام الحزن ہے کہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. اس کے بعد جو اصل بات ہے وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی کہ خاندان بنو ہاشم کا سربراہ ابو طالب کے بعد ابو لہب بن گیا، اور ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب جو آپ کو وہ حفاظت حاصل تھی بنو ہاشم کی وہ ختم ہو گئی، لہذا کوئی بھی آپ پر دست درازی کر سکتا تھا. آپ نے
یعنی صرف اکیلے ہیں، یہ موقع ہے کہ جب حضرت ابوبکر بھی ساتھ نہیں ہے. یعنی جس حویلی میں، جس بیٹھک میں وہ پروگرام ہوا تھا کہ جہاں ابو لہب نے کھانا کھلایا بنو ہاشم کے بڑے لوگوں کو اور پھر اعلان کیا کہ میں نکالتا ہوں، آپ وہاں سے نکلے ہیں، ظاہر شہر میں تو نہیں جا سکتے، تو باہر سے ہی حضرت زید ابن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ واحد موقع ہے کہ حضرت ابوبکر بھی ساتھ نہیں ہے. تو آپ گئے ہیں وہاں، آپ نے پیغام بھیجا ایک دو سرداروں کو کہ مجھے پناہ دے دو، انہوں نے پناہ نہیں دی. تو آپ طائف گئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہاں 3 بھائی تھے، ان کی جائیداد تھی وہاں پر، اور وہ اچھے شمار ہوتے تھے، لیکن وڈیرا ہی ہوتا ہے، خواہ جتنا ہی اچھا ہی ریپوٹیشن کا مالک کیوں نہ ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے جو کچھ کیا آپ کے ساتھ وہ آپ کو معلوم ہے. آپ کی زبان مبارک پر شکوہ آ گیا، لیکن وہ شکوہ میرا شکوہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا. یعنی شکوہ کرنے کے بعد ساتھ ہی کہا اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی کے نتیجے میں پھر معراج ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کر. 11ویں سال اس میں رجب کی آخری تاریخوں میں 27 رجب کو آپ کو معراج ہوئی ہے، اور اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اللہ نے مدینے کی کھڑکی کھولی ہے. معلوم ہے نا آپ کو، وہ 5 افراد جو مدینے سے آئے ہوئے تھے، ان سے رات آپ نے ملاقات کی، تعارف کروایا، وہ پہچان گئے، ایمان لے آئے. اگلے سال 12 آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، حضرت مصعب کو لے کے گئے. اگلے سال 75 آئے، یہ پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، آئیے ہم آپ کو متبنہ بناتے ہیں، جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ نصروہ ہے، اس کی ساری شکلیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے جو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. تو آپ کے مشن میں دست و بازو. تو یہ انصار کیوں کہلاتے ہیں؟ مدینے کے لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے قریش نے آپ کو نکال دیا تو انصار نے، اوس و خزرج کے لوگوں نے آپ کے لیے ہاتھ پھیلا دی، آئیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو وہ کیا ہے؟ ان کا ٹائٹل ہی انصار ہے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورہ انفال کے آخر میں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے آپ کو پناہ دی، ان سب کو پناہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کیا ہے؟ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اور وہ نصرت کس لیے ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے. مکے میں کیا تھا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرے آپ اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے خود راستہ نکالا. یعنی ابو طالب کو بلایا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا نا. 10 سال ابو طالب اور زندہ رہتا تو اسٹیٹس کو مینٹین ہوتا، وہی کچھ ہوتا جو پہلے ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو اب مرضی سی کہ اب اگلا سٹیپ میں لے کے جانا ہے. ابو طالب کو بلایا، ابو لہب سے خاندان سے نکلوایا اس کے ذریعے سے، طائف لے کے گیا، فریاد ہوئی، معراج ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھول دیا. اور پھر 10-11 سال ٹوٹل لگے ہیں. یعنی 11ویں سال نبوت کے معراج ہوئی ہے، اسی سال مدینے کے لوگ آئے ہیں، اور اس کے 10 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس میں جس کسی نے بھی اپنا حصہ ڈالا، یعنی حضرت مقداد کے خطاب کے مطابق کہ آپ کا مشن ہے، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ نصرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری بات فرمائی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. روشنی. روشنی کا فنکشن کیا ہے؟ ابھی یہاں پر اندھیرا ہو جائے گا تو شاید میرے لیے اترنا مشکل ہوگا کہ یہ سٹیج کب ختم ہو رہی ہے، اور آپ کے لیے باہر جانا مشکل ہوگا. یہ کیمرے سے آپ ٹکرائیں گے، کرسیوں سے آپ کے پاؤں اٹکیں گے، ایک دوسرے سے آپ کی ٹکر ہوگی، اور تھوڑی سی بھی روشنی ہو جائے گی تو راستہ دکھائی دینے لگے گا. تو قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے. اس کا کام ہے راستہ دکھانا، اندھیرے میں راستہ دکھانا. ایمان کے اعتبار سے بھی یہ راستہ دکھاتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی یہ راستہ دکھاتا ہے. اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر روشنی باقی نہیں رہتی، تو پھر
انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. تو قرآن مجید کیا ہے؟ اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے. جو سب سے پہلا سبق ہے قرآن مجید کا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا، اللہ پر ایمان. آپ نوٹ کیجئے کہ اگر ہم اس کائنات میں اللہ کو نکال دیں اس کائنات میں سے، تو پھر یہ کائنات اندھیر نگری ہے کہ نہیں، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. جیسے آپ کسی پرخطر راستے پر جا رہے ہوں اور گاڑی کا ڈرائیور بڑی تیز گاڑی چلا رہا ہو اور آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ وہ اس نے بڑی مضبوطی سے اسٹیئرنگ کو پکڑا ہوا ہے اور آنکھیں اس کی کھلی ہیں، تو آپ آرام سے سو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو کہیں نظر آئے ہوئے ڈرائیور تو اونگ رہا ہے، تو شاید وہ ٹکر تو بعد میں مارے، آپ کی پہلے ہی جان نکل جائے. تو جب اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمیں ملتا ہے تو پھر انسان کی جان میں جان آ جاتی ہے کہ میں اندھیرے میں نہیں جا رہا. کیا ہوگا اگر اللہ کو نہ یاد کریں ہم تو پریشان ہوں گے، کل کیا ہوگا، اگلے مومنٹ کیا ہوگا. جب یاد آیا کہ نہیں اللہ ساتھ ہے میرے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. تو روشنی، ایمان، قرآن روشنی ہے، ایمان کی سطح پر بھی روشنی اور عمل کی سطح پر بھی روشنی. تو اس روشنی کا اتباع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس میں قرآن مجید بھی ہے اور سنت بھی ہے، سیرت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی پوری زندگی جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ سیرت اور سنت میں فرق بنیادی جو ہے وہ سمجھ لیجیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیرت پر اتنی تحقیق نہیں ہوئی اور اس میں کچھ غلط روایات بھی شامل ہے، لیکن بحیثیت مجموعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آ جاتی ہے اوور آل کہ آپ کی زندگی کا نقشہ کیا ہے. احادیث جو ہیں ان کو کمپائل کیا ہے، ان کو ایڈٹ کیا ہے انسانوں نے، اور اس میں انسان کا مزاج جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اکثر محدثین نے کتاب الایمان سے یا کتاب الصلاۃ سے احادیث کو کمپائل کیا ہے. اس میں محدث کا اپنا ذہن ہے کہ وہ کون سی حدیث جو ہے کون سا چیپٹر پہلے لاتا ہے، اس چیپٹر میں کون سی حدیث پہلے لاتا ہے، لیکن سیرت میں آگے پیچھے کرنا ممکن نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی. اب اس کو 570 بھی نہیں کیا جا سکتا اور 572 بھی نہیں کیا جا سکتا. 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، 5 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی. تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ 25 ہو جائے گا، لیکن ترتیب تو یہی رہے گی نا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے ساری کی ساری، اس میں ایک ترتیب ہے جس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، طریقہ ہے. تو ہمارے لیے اس ساری روشنی کا، یعنی قرآن مجید بھی ایک روشنی ہے جو ان کے ساتھ نازل کی گئی، یہ واضح روشنی ہے. پھر آپ کے فرمودات وہ بھی کیا ہے، وہ ایک روشنی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ایک کھلی کتاب ہے کہ ایسے کام کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر کیسے راستے نکالتا ہے. ابھی جو میں نے عرض کیا کہ اگر ابو طالب مزید زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کیسے، یعنی بظاہر آپ کو بند گلی میں لے کے گیا، لیکن اس بند گلی کو بھی جو کھولا ہے تو پھاٹک کھول دیا پورا، اور آپ کی مدینہ منورہ تشریف آوری. اور پھر یہی نہیں کہ مدنی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گا ہر ایک موڑ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک روشنی ہے. صلح حدیبیہ کمال کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا اور پھر آپ کے دل میں اس کی ایک ایسی تعبیر ڈالی کہ جو اصل نہیں تھی. وہ خواب تو اگلے سال کا تھا، اور یہ آپ سب کا تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے کہ خواب میں ہم کو سچا خواب بھی دیکھیں تو اس میں ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں، پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا کہ یہ 10 سال بعد ہوگا کہ 5 سال بعد ہوگا، اور پھر کبھی ہفتے بعد، کبھی مہینے بعد، کبھی 10 سالوں کے بعد انسان وہ سین دیکھتا، ہوئی یہ تو وہی سین تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ابھی لے کے جانا، ابھی جانا ہے. آپ چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی نا، اور وہ سال عمرے کا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو لے جانا چاہتا تھا، لے گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عثمان کو بھیجا کہ ذرا قریش سے بات کر کے آؤ، اجازت لے کے آؤ عمرہ کرنے کی. قریش نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور حضرت عثمان کو زیادہ دیر کے لیے وہاں رکھا گپ شپ لگانے کا. اچھا ابھی آتے ہیں، فلانا آ جائے، بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلو صبح پھر ملیں گے، پھر فیصلہ کریں گے. 3 دن لگا دیے اور خبر اڑا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا ہم نے. اب دیکھیے یہ افواہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افواہ پر یقین کر لیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا نا کہ آپ یقین کریں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افواہوں پر عمل کرنے والے تھے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ ایسا ہو گیا ہے، تو آپ نے ہاتھ بڑھا دیا صحابہ کی طرف
کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اب قریش کی انٹیلیجنس نے بتایا کیوں یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے ہیں۔ اب پسو پڑے قریش کو اور وہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا ہے، سمجھے نہیں؟ یعنی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، 7 ہجری میں عمرہ قضا ادا ہوا ہے، اور 8 ہجری ختم ہونے سے پہلے مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ بھی تو کیا ہے، یہ کھلی کتاب ہے، یہ ہدایت ہے کہ نہیں، روشنی ہے کہ نہیں؟ اگر میں اور آپ بھی اللہ کے دین کے غلبے کی کوئی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو جو سمجھ میں آئے گا ہم وہ خلوص کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے، بغیر بکے، بغیر جھکے، جانوں کے نذرانے میں پیش کریں گے، لیکن راستہ اللہ تعالیٰ خود نکال دے گا۔ تو یہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ پیروی کریں گے اس نور کی، اس روشنی کی، اس سے ہدایت لیں گے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو فلاح سے ہمکنار ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، آپ کی عزت و توقیر کر کے، آپ کے مددگار بن کر، دست و بازو بن کر، آپ کے مشن کے ساتھی بن کر، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے استفادہ کرتے ہوئے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والذاکرات